بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس البلاغہ کا تیسرا باب ہے فی التقدیم والتاخیر، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم تقدیم کا ضابطہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ من المعلوم انہ لا يمکن النطق باجزاء الکلام دفعۃ واحدۃ بل لا بد من تقدیم بعض الاجزاء وتاخیر البعض وليس شيء منها في نفسه اولى بالتقدیم من الاخر لاشتراک جميع الالفاظ من حيث الفاظ في درجة الاعتبار فلا بد من تقدیم هذا على ذاك من داع يوجبه فمن الدواعي التشويق الى المتاخر اذا كان المتقدم مشيرا بغرابة نحو والذي حارت البریجۃ فیہ حیوان مستحدث من جماد۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ یہ والی بات معلوم ہے کہ ممکن نہیں ہے بولنا کلام کے اجزاء کے ساتھ ایک ہی مرتبہ، بلکہ ضروری ہے بعض اجزاء کو مقدم کرنا اور بعض اجزاء کو مؤخر کرنا، اور ان میں سے کوئی بھی اپنی ذات کے اعتبار سے مقدم کرنے کے لحاظ سے اولیٰ نہیں ہے دوسرے سے، اس لیے کہ تمام الفاظ اپنے الفاظ ہونے کی حیثیت سے اعتبار کے درجہ کے اندر مشترک ہیں، لہذا ضروری ہے ایک لفظ کو دوسرے پر مقدم کرنے کے لیے کسی داعیے کا ہونا جو کہ مقدم کرنے کو واجب کرے، اور دوائی میں سے شوق دلانا ہے مؤخر کا، جبکہ مقدم اس کے انوکھے ہونے کی خبر دینے والا ہو، جیسے کہ اس کی مثال ہے، اور وہ ذات جس کے بارے میں مخلوق حیران ہے وہ ایسا حیوان ہے جو کہ جماد سے پیدا ہوا ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ یہ تیسرا باب یہاں سے شروع ہو رہا ہے تقدیم و تاخیر کے بارے میں۔ اس تیسرے باب کے اندر مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ کلام میں سے بعض اجزاء کو مقدم کیا جائے گا اور بعض اجزاء کو مؤخر کیا جائے گا۔ یہ کس سبب سے ہوگا؟ کیونکہ اگر آپ غور کریں گے تمام الفاظ وہ لفظ ہونے کی حیثیت کے اعتبار سے برابر ہیں۔ اگر آپ اعتبار کرتے ہیں نا، جیسے کہ بالفرض 5 لفظ ہیں تو لفظ ہونے کے اعتبار سے پانچوں کے پانچوں لفظ برابر ہیں، تو لہذا کسی ایسے سبب کا ہونا چاہیے جو کہ تقدیم کا تقاضا کرے، تو اس باب کے اندر انہی اسباب تقدیم کو بیان کیا جائے گا۔ اگر عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ یہ والی بات تو معلوم ہے کہ کلام کے اجزاء کا نطق کہتے ہیں بولنا ممکن نہیں ہے دفعتاً واحدہ، ایک ہی مرتبہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں نا، یہ پورے کا پورا کلام ہے جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ اب میں نے اس کو کیسے بولا ہے؟ میں نے پہلے یہ لفظ بولا، پھر یہ، پھر یہ، پھر یہ، پھر یہ۔ اگر میں کہوں کہ سارے کا سارا میں ایک ہی مرتبہ میں بول دوں تو ایسے نہیں ہو سکتا، میں کسی لفظ کو پہلے بولوں گا، کسی لفظ کو میں بعد میں بولوں گا۔ لہذا ضروری کیا ہے، بعض اجزاء جو ہیں کلام کے ان کو مقدم کر کیا جائے گا اور بعض اجزاء کو مؤخر کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ لفظ ہونے کے اعتبار سے تو سارے اجزاء برابر ہیں، جیسا کہ بالفرض یہاں پر اگر ہم مثال لیتے ہیں کہ 50 الفاظ ہیں، تو الفاظ ہونے کے اعتبار سے تو سارے کے سارے 50 برابر ہیں، ہر ایک کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ مجھے پہلے مقدم کیا جائے، تو آپ کیسے کسی ایک کو دوسرے کے اوپر ترجیح دے سکتے ہیں؟ یہ تو ترجیح بلا مرجح ہے۔ تو وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں وَلَيْسَ شَيْءٌ مِّنْهَا، الفاظ میں سے یا کلام کے اجزاء میں سے کوئی جز بھی یا کوئی لفظ بھی اپنی ذات کے اعتبار سے مقدم کرنے کے لحاظ سے اولیٰ نہیں ہے دوسرے سے۔ کیوں اولیٰ نہیں ہے؟ لِاشْتِرَاكِ فِي دَرَجَةِ الْاعْتِبَارِ، اس لیے کہ تمام الفاظ اپنے الفاظ ہونے کی حیثیت سے اعتبار کے درجہ میں مشترک ہیں۔ پھر کیا کیا جائے گا؟ فَلَا بُدَّ مِن تَقْدِيمِ هَذَا عَلَى ذَاكَ، لہذا اگر کوئی یہ والا لفظ ہے، اس کو آپ دوسرے لفظ کے اوپر مقدم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی داعیہ ہونا چاہیے۔ وہ جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا نا گزشتہ باب کے اندر کہ کچھ داعیے ہیں جو کہ لفظ کے ذکر کرنے کا تقاضا کرتے ہیں، کچھ داعیے ہیں جو لفظ کے حذف کرنے کا تقاضا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی نہ کوئی داعیہ ہونا چاہیے جو کہ کلام کو بعض الفاظ کو مقدم کرنے کا تقاضا کرے۔ اب وہ داعیے کون کون سے ہیں وہ یہاں سے بتا رہے ہیں، تو یہ بتا رہے ہیں فَمِنَ الدَّوَاعِي، داعیوں میں سے جو پہلا داعیہ ہے وہ ہے التشویق الی المتاخر۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں سے ان اسباب کو بیان کر رہے ہیں جو کہ تقدیم کے داعی اور باعث ہوتے ہیں۔ یہ کل 9 داعی ہیں۔ یہ جو 9 داعی ہیں جو کہ بعض اجزاء کو مقدم کرنے کا تقاضا کرتے ہیں، ان میں سے جو پہلا داعیہ، آپ پہلا داعیہ کہہ لیں یا پھر آپ پہلا سبب کہہ لیں، وہ پہلا داعیہ یا پہلا سبب ہے التشویق، یعنی مخاطب کو شوق دلانا۔ کس چیز کا شوق دلانا؟ امر مؤخر کا شوق دلانا، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب امر مقدم کسی حیرت انگیز اور نادر چیز کی خبر دیتا ہو۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ پہلا جملہ ایسے امر کے اوپر مشتمل ہو کہ جس سے دوسرے جملے کی طرف سامع کو شوق پیدا ہو، اور جو چیز شوق اور طلب کے بعد حاصل ہوتی ہے وہ ذہن کے اندر خوب راسخ ہو جاتی ہے۔ تو مخاطب کو مابعد والے کلام کا شوق دلانے کے لیے بھی بعض الفاظ کو مقدم کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ مثال یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ پہلے اس کے کچھ الفاظ دیکھ لیں شعر کے، پھر انشاءاللہ اس کے بارے میں اس کی تشریح کروں گا، اور پھر اس سے جو محلے سے شاید اس کو ہم واضح کریں گے۔ پہلا لفظ ہے کہ ہارا، باب اس کا آتا ہے سامیہ یسمع، ہارا یا ہارو، اس کا مطلب ہوتا ہے پریشان ہونا۔
اور بریجہ اس کی جمع آتی ہے برایا، اس کا معنی ہوتا ہے مخلوق۔ اور حیوان آپ کو معلوم ہے حیوان جاندار کو کہتے ہیں، حیوانات اس کی جمع آتی ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں مستحدث، استحدث یستحدث، باب اس کا آتا ہے استفعال اور اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی نئی چیز ایجاد کرنا۔ مستحدث یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، مطلب یہ ہے ایجاد کیا ہوا۔ اور جماد، باب اس کا نصر ینصر ہوتا ہے، جمد یجمد، اس کا مطلب ہوتا ہے جم جانا۔ اور جمادات کہا جاتا ہے بے جان اشیاء کو، جیسے ہم کہتے ہیں نا حیوانات، نباتات، جمادات جو بے جان اشیاء ہوتی ہیں جیسے کہ پتھر وغیرہ ہیں۔ یہ تو ہو گیا ایک ایک لفظ کا ترجمہ۔ اب چلتے ہیں شعر کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں شعر کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جس کے بارے میں مخلوق حیران ہے، پریشان ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ایسا حیوان ہے جو کہ ایک بے جان چیز یعنی گلی ہوئی ہڈیوں سے اثر نو پیدا ہونے والا ہے۔ اس حیوان کے بارے میں مخلوق حیران و پریشان ہے۔ اب یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ حیوان مستحدث سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، ایک ایک کر کے میں چند اقوال کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں حیوان مستحدث سے ایک قول کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں، دوسرے قول کے مطابق اس سے مراد حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے پتھر سے پیدا کیا تھا۔ تیسرے قول کے مطابق حیوان مستحدث سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے لکڑی سے ایک بہت بڑا سانپ بنا دیا تھا۔ چوتھے قول کے مطابق حیوان مستحدث سے مراد اس سے بعث بعد الموت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مردوں کو مرنے کے بعد کل قیامت کے دن زندہ کریں گے۔ مسلمان تو بعث بعد الموت کے قائل ہیں، کافر اس کے قائل نہیں ہے۔ اور پانچویں قول اس کے اندر ایک اور بھی ہے کہ اس سے مراد ایک پرندہ ہے جس کو قفس پرندہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہی والا پرندہ ہے جو کہ اس کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، فینکس جس کو کہا جاتا ہے نا انگلش کے اندر۔ یہ ایک فرضی اور خیالی پرندہ ہے، ایک قول کے مطابق اس سے یہ والا پرندہ مراد ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر مختلف اقوال ہیں۔ اب اس کے اندر محل استشہاد کیا ہے، یعنی شعر کا وہ کون سا حصہ ہے جس سے ہم دلیل پکڑ رہے ہیں تشویق الی المتاخر کی، وہ بتا رہے ہیں۔ محل استشہاد یہ پہلا جملہ ہے والذی حارت البریۃ فیہ۔ دیکھیں جب شاعر نے یہ کہا نا کہ جس کے بارے میں مخلوق حیران و پریشان ہے، تو اب اس سے مخاطب کو سننے میں ایک شوق پیدا ہوگا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں مخلوق حیران و پریشان ہے، اور تو لہذا یہ پورے کا پورا جملہ بن جائے گا مبتدا، اور یہ جو جملہ ہے نا یہ جملہ بنے گا اس کی خبر۔ اب لہذا یہ ذکر کیا حیوان مستحدث ہے جو کہ جماد سے پیدا کیا گیا ہے۔ اب یہ والا جملہ ہے یعنی یہ متاخر جملہ ہے جس کی طرف شوق دلایا جا رہا ہے، تو لہذا جب یہ مؤخر جملہ ہے تو اس سے پہلے والا جملہ ہے اس کو مقدم کیا جائے گا، کیوں؟ تاکہ مخاطب کو بعد والے جملے کی طرف شوق اور رغبت ظاہر ہو، رغبت حاصل ہو۔ تو لہذا یہ پہلا مقام ہے شوق دلانا بعد والے جملے کی طرف۔ یہ کب ہوگا؟ جبکہ پہلے والے کلام کے اندر پہلے والا کلام خبر دے رہا ہو کسی عجیب اور انوکھی چیز کی۔ اب دیکھیں اس میں ایک انوکھی چیز کی خبر دی جا رہی ہے کہ وہ چیز جس کے بارے میں مخلوق حیران و پریشان ہے۔ اب ظاہر ہے اس کے اندر ایک انوکھی بات بتائی جا رہی ہے، اب وہ کون سی بات ہے؟ وہ یہ والا حیوان ہے۔